تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، جن کے ساتھ اللہ نہیں ہوگا وہ ناکام ہوں گے۔ اب آج میرے دوستو ہم نے اللہ کو تغرے میں دیکھا اور ہم نے اللہ کو فریم میں دیکھا، لیکن اللہ کو اپنے دل کے اندر اس کی عظمتوں اور قدرت کو نہیں پایا، بلکہ دل کے اندر دنیا کی ناپاک محبت بیٹھ گئی، روٹی اور کپڑے کے جذبے بیٹھ گئے، مال و دولت کے غلبے بیٹھ گئے، جس کے نتیجے میں عزتوں اور ذلتوں کے معیارات بے دین یہود و نصارہ کی طرح یا مشرکین و بت پرستوں کی طرح ہمارے نزدیک بھی مال و دولت کی کمی ذلت کی چیز اور مال و دولت کا اضافہ عزت کی چیز بن گئی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں میری اس بات کو لکھ کے رکھ لو اور امت کو سنا دینا کہ جس دن امت کا ذہن یہ بنے گا کہ اچھے کپڑوں میں ہماری عزت ہے، اس دن یہ امت ذلیل کر دی جائے گی۔ تو عزتوں کو کپڑے سے نہیں جوڑا، عزتوں کو تقوی سے جوڑا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن ہم کو سنایا جا رہا ہے، جس قرآن پاک کو ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس قرآن پاک میں اللہ رب العزت معیار عزت بتلا رہے ہیں۔ تو جب یہ رخ امت کے اندر آیا تھا تو پھر قرآن پاک کا دلوں میں اترنا آسان تھا اور قرآن پاک کے مطابق زندگی کو گزارنا آسان تھا۔ ایک ایک عورت کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ ہماری زندگی کو بناتے ہیں، اللہ ہم کو پالتے ہیں۔ اب آج کیا ہے، بچوں سے پوچھو کہ بیٹا تم کو کون پال رہا ہے، تو بچے ماں کی طرف اشارہ کریں گے کہ ماں ہماری پرورش کرتی ہے، اور ان کی ماں سے پوچھو کہ تمہیں کون پالتا ہے تو ماں کہے گی ان کا باپ ہمیں پالتا ہے، اور ان کے باپ سے پوچھو کہ تمہیں کون پالتا ہے تو وہ کہیں گے ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری محنت سے ہم پلتے ہیں۔ تو گویا آج اللہ کے اور شوہر کے درمیان میں اور مردوں کے درمیان میں ان کی محنتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور عورتوں کے اور اللہ کے درمیان میں شوہر کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور بچوں کے اور اللہ کے درمیان میں ماں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تک کسی کی نظر نہیں جا رہی کہ اللہ ہمیں پالتے ہیں اور اللہ ہمیں روزی دیتے ہیں، اور نماز کی حرکت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب یہ نماز میں یہ کہتے ہیں، نماز کے باہر وہ کرتے ہیں، تو ابھی ہماری نماز کے مطابق زندگی نہیں بنی، اور رمضان کے مطابق اعمال نہیں آئے، اور تقوی کے مطابق سوچ اور سمجھ اور فہم ہماری نہیں بنی، جس کے نتیجے میں ہماری فہمی بگڑ گئی۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری کامیابی چیزوں کی بنیاد پہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس شخص کے بارے میں حضرت علی اس کی گویا زندگی کے دیرینہ واقف کار تھے۔ اس نے کہا کہ اے علی، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اب آپ ہی بتاؤ کہ میری زندگی کا کامیاب دن کون سا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو جواب دیا وہ انتہائی ایمانی جواب تھا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے جس سے ہم واقف ہیں یا جو ہم سے واقف ہے کہ بھئی ہماری زندگی کا کامیاب دن آپ کیا جانتے ہیں، آپ برسوں سے ہم کو دیکھتے ہیں، تو دنیا کیا کہے گی؟ میں تمہاری زندگی کا کامیاب دن وہ ہے کہ پھٹے حال تھے، پریشان حال زندگی گزار رہے تھے، لیکن محنت کر کے پڑھ لیے، ڈگری تمہارے ہاتھ میں آ گئی تو تمہارے دنیا میں چرچے ہو گئے، لوگ تم ہری طرف لپک کر دیکھنے لگ گئے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے تم کو آفر دیا۔ وہ دن تمہاری کامیابی کا ہے جس دن تمہیں ڈگری مل گئی۔ کوئی یہ کہے گا میاں تمہاری کامیابی کا دن وہ ہے تم فٹ پاتھ پہ کاروبار کرتے تھے، لوگ تمہیں پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن موقع سے اڈے کی جگہ مل گئی اور پگڑی کی جگہ مل گئی، اور اس جگہ پہ جب سے تم بیٹھے ہیں تمہارے پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور گویا تمہاری قسمت نہال جا رہی ہے۔ وہ دن تمہاری کامیابی کا ہے جس دن تمہیں موقع کی جگہ مل گئی۔ تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کی محنتوں پہ انگلی رکھے گا اور بتائے گا کہ کامیابی کا دن کون سا ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ اے شخص تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری زندگی کا کامیاب دن کون سا ہے، سن لے اور اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے، اگر تیرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو تیری زندگی کا کامیاب ترین دن وہ ہے جس دن تو ایمان پر اس دنیا سے اٹھایا گیا، اور فرمایا اگر تیری زندگی کے اندر بدنصیبی مقدر ہو گئی اور بدعمالیوں میں تو گرفتار ہو گیا جس کی نحوست سے تیرا خاتمہ ایمان کے بغیر ہوا تو تیری زندگی کا بدترین دن وہ ہے جس دن تم ایمان کے بغیر اس دنیا سے اٹھایا جائے۔ تو گویا کامیابی کی بنیاد ایمان ہے اور ناکامی کی بنیاد ایمان سے محرومی ہے۔ تو یہ رخ جو امت کو ملا تھا اس نے مردوں اور عورتوں میں ایک ڈھنگ بنا دیا تھا، اور اس فہم کے اوپر ان کی زندگیاں چل رہی تھی۔ تو عورتیں اسی بنیاد پہ چل رہی تھی، مرد اسی بنیاد پہ چل رہے تھے
کہ وہ اللہ کو پہچانتے تھے اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کو چلاتے تھے. اس سطح تک زندگیوں کا مزاج بنا تھا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اللہ کی ذات پر اعتماد، کہ جس وقت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر سے نکل کر دلی کو پہنچے ہیں تو دنیا آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے امٹ پڑی، اور ایسے وقت جب کہ آپ کے دیدار کے لیے امٹ پڑی تو اطلاع حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ آئی کہ ایک عورت ہے جو پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور ایک بچہ اس کے ساتھ ہے معصوم سا، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کا نام سکھا دیں. وہ 4 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہا ہے، وہ لائی ہے کہ اس کو اللہ کا نام سکھا دے. آپ نے فرمایا بچے کو بلاؤ. تو خاتون تو کھڑی رہی خانقاہ کی چوکھٹ پر دور باہر کے حصے میں پردے میں، اور بچہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا. قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ آپ کے خلفائے اجل میں سے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے. آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس بچے کو تم اللہ کا نام سکھاؤ اور میں اس کو توجہ دوں گا اور دعا کروں گا. تو چنانچہ وہ بیٹھے، اور بیٹھ کر رکتے رکتے معصوم بچہ ہے، نئے ماحول میں ہے، اجنبی مجلس میں آیا ہے، گھبرا نہ جائے، محبت سے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹکڑے کر کے 2 3 اس کو تعوذ پڑھانا چاہا. تو صاحبزادے نے بے تکلف اتنا سنتے ہی اس 4 سال کے معصوم بچے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی کہا، یہاں تک کہ وَلَضَّالِّينَ آمین تک پورا الحمد کا سورہ سنا دیا. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی دعا دینے لگے، مسکرا کر دیکھنے لگے، اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بھی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ ماشاءاللہ اتنا معصوم بچہ اور ماں نے اس کی ایسی تربیت کی کہ یہ کتنے پاکیزہ طریقے کے اوپر تسلسل کے ساتھ پورے سورہ فاتحہ کو سنایا. ابھی ان کی تعریف ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ بیٹے نے الف لام میم شروع کیا، اور اس کے بعد 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھا، 3 رکوع پڑھے، 4 رکوع پڑھے، یہاں تک کہ تھک کر ہانپنے لگے اور سانس پھولنے لگی. تو کہا صاحبزادے رک جاؤ، اور کہا الحمدللہ اللہ کا کلام بھی تمہاری زبان پر الحمد کے سورے کے ساتھ آگے بھی یاد ہے. چلو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تم کو یاد دلا دیا اور ان چیزوں کو سیکھنے کا موقع اپنی ماں کی صحبت میں دے دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اور پڑھے، تو پھر وقفہ دے کے ان کو اور پڑھایا. وہ آگے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے 1 پارہ 1.25 پارہ قرآن پاک کا زبانی سنا دیا. اب یہ سن کر ان کو تعجب ہوا، تو کہا کہ جاؤ اور جا کے ان کی ماں سے پوچھو کہ آخر تم نے اپنے بیٹے کو کیسے تربیت دی اور کیسے اس کو سلیقہ سکھلایا کہ قرآن پاک کا 1.25 پارہ اس بچے نے زبانی سنا دیا. جب یہ اطلاع ماں کو ملی تو اماں جان نے سجدے میں سر رکھا، شکر ادا کیا، اور کہا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہونے کا واسطہ دیا، اور کہا کہ جا کے حضرت خواجہ صاحب سے کہہ دینا کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرا بچہ قرآن پاک کے 16 پارے آپ کو زبانی سنائے گا انشاءاللہ. تو اب یہ سن کے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی. پھر روز بلاتے اور اس صاحبزادے کو بٹھاتے اور جہاں تک پڑھا اس کے آگے سناتے، اس آیت کو وہ سن کے دہراتے اور آگے پڑھنا شروع کرتے. تو پھر 1 آدھ پارہ سنا دیتے، پھر وہ سانپنے لگتے اور سانس پھولنے لگتی تو پھر ان کو آرام دیتے، پھر دوسرے دن بلاتے اور پھر آگے کی آیت پڑھتے. تو اس طرح 16 پارے قرآن پاک کے انہوں نے زبانی سنائے. تو کہا کہ بھئی اس معصوم بیٹے نے 16 سپارے کیسے یاد کر لیے؟ تو ماں نے رو کر کہا کہ جس وقت اللہ نے اس بچے کی امانت میرے پیٹ میں دی تو میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتی، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کرتی اور اللہ سے مانگتی کہ اللہ تو مجھے دین کا سچا خادم اور اپنا محبوب بندہ مجھے عطا فرما دے. یہاں تک کہ اس 9 مہینے میں نے قرآن پاک کے 16 پارے زبانی یاد کیے. شاید اللہ کو رحم آ گیا، میری دعاؤں کو قبول کیا، تو جہاں وہ میرے سینے میں آئے میرے بچے کے سینے میں بھی منتقل ہو گئے. میرا بچہ ماں پیٹ کا حافظ قرآن گویا بن گیا. اب آگے اس کو نہ زیر جانتا، نہ زبر جانتا، نہ حرف جانتا،
وہ اس کو سکھانا پڑا. تو گویا اس طرح بچوں کی تربیت مائیں کرتی تھی. تو اب ایمان والی عورتوں کو یہ احساس تھا کہ میری اولاد دیندار بن جائے، مالدار بنے نہ بنے. مالدار تو یہود و نصارہ بھی بنتے ہیں، مالدار تو جیب کترے بھی بنتے ہیں، مالدار تو سود خور بھی بنتے ہیں. ماؤں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ میرا بچہ دیندار بن جائے. تو وہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرتے تھے. اور کہاں سے کرتے تھے؟ جب وہ پیٹ میں پرورش پا رہا جب سے ان کو فکر ہوتی تھی کہ میری اولاد دیندار بنے، دین کی خدمتگار بنے. اب نتیجے کے اندر یہ ماں پیٹ سے حافظ قرآن بنتے تھے، اور جب پیدائشی طور پر یہ حافظ قرآن بنے تو اس کے بعد ان کی زندگی کیسی پاکیزہ بنی کہ یہ بڑے ہو کر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت مندوں میں شامل ہوئے. اور پھر آپ کی صحبت و تربیت سے جو ان کی زندگی میں سیقل ہوا اور پھر ان کی زندگی کے اندر جلا ملی تو ان کمالات ایمانی پہ پہنچے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے. اور یہی صاحبزادے جب اس نام سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے تو کاکی کہتے ہیں روٹی والے کو، کلچے والے کو، یہ فارسی لفظ ہے، اور یہی آپ کا لقب بن گیا. تو حضرت کی کرامت یہ بن گئی تھی کہ ہزاروں آدمی آپ کی خانقاہ پہ آتے اور کھانے کا وقت ہوتا تو حکم یہ ہوتا کہ ان کو دستر پہ بٹھا دو، اور ایک چند روٹیاں آپ کے بازو رہتی، اس پہ آپ کا رومال پڑے رہتا، اور حکم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا نام لو اور نیچے ہاتھ ڈال کے روٹیاں نکالتے رہو، اور جتنے لوگ بیٹھے ان میں پھیلاتے رہو. تو نتیجے کے اندر وہ روٹیاں نکلتے جاتی اور دستر پہ پھیلتے جاتی، سب کھا کے اٹھ جاتے اور رومال کے نیچے جتنی روٹیاں تھی اتنی باقی کی باقی رہتی. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو قرآن کا اعلان ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کے لیے تنگی میں راستے نکال دیتے ہیں اور وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. تو اللہ اتنی روزی دیتے کہ اس کو گمان بھی نہ ہو. تو اللہ یہ بتلاتے رہے کہ زندگی بھر خدا اپنے غیبی نظام کو دکھلاتے رہے. اور پھر اس کے بعد جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جن کے دستر پہ ہزاروں روزانہ کھاتے رہے اور اللہ کا نام سیکھتے رہے اور آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے رہے اور پاکیزہ زندگی گزارتے رہے، تو یہ سب کچھ یوں نہیں ہوا بلکہ تقوی ان کا بنا، تمنا ان کی بنی، جذبے ان کے بنے، اور سب یہ اللہ ہی کے حوالے ہوئے. اور ایسے اللہ کے حوالے ہوئے کہ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو ان آخری لمحات میں خدام اور مریدین قریب بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی تمنا ہو تو بتلا دیجیے. تو بے قرار ہو کے فرمایا کہ بیٹا ایسے وقت میں تم تمنا پوچھتے ہو جب آخرت کا دروازہ کھلنے کو ہو، اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ نہیں معلوم کس حالت میں کھلے گا. دعا کرو کہ اللہ کی رضا کے ساتھ کھل جائے. تو اس وقت بھی رجوع اللہ رہے. اور پھر یہ فرمایا اچھا جب تم تمنا پوچھتے ہو تو میری ایک تمنا ہے، یاد رکھو کہ جس وقت میری روح پرواز ہو جائے اور تم مجھے کفنا دو اور دفنانے کا انتظام کرو اور جنازے کی نماز کا اہتمام کرو، تو میرے جنازے کی نماز کسی ایسے مرد مومن سے اور مرد صالح سے پڑھوانا جس نے زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے اب تک بلا وضو کے کبھی آسمان کو نہ دیکھا ہو، ایسے متقی سے میری نماز پڑھانا، اور ایسے متقی سے میری جنازے کی نماز پڑھوانا جس نے کبھی عصر و عشاء کی سنتوں کو قضا نہ کیا ہو اور تکبیر اولاد کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام سے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو، ایسے کسی مرد مومن کو لانا اور اس سے میرے جنازے کی نماز پڑھانا. تو حضرت کا جنازہ تیار ہوا اور دلی کے دارالسلطنت میں آیا اور بے شمار اللہ کے بندوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا اور اتقیاء اور صلحاء اور دیندار اور سبھی آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے امٹ پڑے. اور جب جنازے کی نماز کے لیے صفیں بننے لگی تو اس وقت خدام نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا مرد مومن آگے بڑھے اور جنازے کی نماز پڑھائے جس نے بالغ ہونے سے لے کے آج تک بلا وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو. یا تو 5 وقت کا وضو مشکل ہے، 5 نمازوں کا ادا کرنا مشکل ہے، اور اللہ والوں کی محبت کا دعویٰ اور محبت کا نعرہ لگا دینا. شیطان نے ایسی پھونک مار دی ہے کان میں کہ محبت کا دم بھر دو اور ہمارے طریقے پہ چلو. تو زندگی شیطان کے سائے میں اور تذکرہ اللہ والوں کے نعرے کا.
نتیجے کے اندر نہ اعمال ہے، نہ ایمان کا کمال ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ دین کی محنتیں ہیں، نہ ایمان کے تقاضے ہیں، نہ نبی کا غم ہمارے سینوں میں موجود ہے، نہ شریعت پہ چلنا ہے، اور آدمی سمجھ رہا میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر قیامت کے دن ایسے انسانوں کو اللہ والوں کا سابقہ پڑے گا تو اللہ والے ایسے چہروں پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ارے ظالمو، تم نے ہمارے نام کو بیچ کر کھایا اور دنیا میں ہمارے دشمنوں کے راستے پہ زندگی کو چلایا۔ بنیوں کی زندگی میں اور تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے وہ دال روٹی کے غم میں روتے اور تڑپتے تھے، تم بھی دنیا کے ٹھیکروں پہ لال ٹپکاتے تھے۔ تمہارا راستہ ولایت کا اور نبوت کا کہاں تھا؟ اور تم کدھر ہمارے قریب آ رہے ہو؟ وہ دھتکار دیں گے، دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ وہاں تو معیار یہ ہے کہ زندگی کے اندر اعمال ہو۔ اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے دل کو ٹٹول لے، اگر تیرا دل خواہشات سے لبریز ہے تو تیرا دل بت کدا ہے، تو توحید کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے دل کو بتوں سے بھرا رکھا ہے۔ یاد رکھ، ایسے دل کو خدا دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ تو آدمی دیکھے کہ میرا دل خواہشات سے ہے یا احکامات سے لبریز ہے، اللہ کی عظمت ہے یا چیزوں کی محبت ہے، تو پتہ چلے گا کہ دل کا کیا حال ہے۔ تو وہاں تمنا ایسی تھی کہ ایسا آدمی جنازے کی نماز پڑھائے جو زندگی میں کبھی بلا وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، اور پھر یہ کہ جس نے نمازوں کا اہتمام کیا ہو اور تکبیر اولیٰ کے بغیر کسی نماز کو نہ پڑھا ہو، اور سنتیں اتنی محبوب رہی ہو کہ عصر و عشاء کی سنتوں کو بھی ترک کرنا گوارا نہ کیا ہو۔ جب یہ اعلان ہوا تو بڑے بڑے اتقیاء اور متقی سر جھکائے بیٹھے رہے، یا اللہ یہ مقام خاص کس کے حصے میں آئے گا نہیں معلوم۔ اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے حفاظ کرام موجود تھے، لیکن کافی دیر ہو گئی اور کوئی آگے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بڑھنے کو تیار نہیں ہوا۔ مجمع کو اندازہ ہوا کہ شاید اس منصب کا اور اس معیار کا کوئی آدمی جنازے میں موجود نہ ہو جو آگے بڑھ سکے اور پڑھا سکے۔ اب یہ تردد تھا۔ اتنے میں وقت کا بادشاہ سلطان التمش، جو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں اور تربیت یافتہ لوگوں میں تھا، وہ اٹھا اور اس کے چہرے پہ آنسو بہ رہے تھے اور روتے ہوئے کہا کہ ہائے افسوس، میرے اور اللہ کے درمیان کے راز کو میرے شیخ نے فاش کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں آپ کو گواہ بنا کر قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تک میں نے بلا وضو کے کبھی آسمان نہیں دیکھا، اور آج تک میں نے کبھی عصر و عشاء کی سنتوں کو ترک نہیں کیا، اور تکبیر اولیٰ کے بغیر کبھی میری نماز نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر کہا کہ الحمدللہ یہ تینوں شرائط میرے میں موجود ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز وقت کا بادشاہ جو آپ کا غلام اور خادم اپنے آپ کو سمجھتا تھا، انہوں نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو میرے دوستو، دین کی اگر طلب آدمی کے اندر ہو تو خدا بادشاہت کے ماحول میں بھی ہدایت دیتے ہیں، اور اگر دین کی طلب آدمی کی سچی اور صادق نہ ہو اور آقا کی محبت میں سچا اور پختہ نہ ہو تو دو روٹی کے ٹکڑوں کے ڈھونڈنے میں حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دو بچوں کی محبت کے اندر اپنا ایمان کا دیوالیہ بھی نکل جاتا ہے۔ اور اگر پوری رعایا کی عظمت کے بیچ میں اور سلطنت کی ذمہ داریوں کے بیچ میں اگر اللہ کا خوف دامنگیر ہو اور آقا کی محبت اور اطاعت شامل حال ہو تو آدمی کا پھر دین پر چلنا اور دین کے ساتھ زندگی کو گزارنا آسان ہوتا ہے۔ پھر ایسی سلطنتوں کو اللہ نسلوں باقی رکھتے ہیں۔ اگر ہم 900 برس اور 1100 برس ہماری تاریخ رہی حکومت کرنے کی، تو وہ مال کی بنیاد پہ نہیں رہی، تقوی کی بنیاد پہ رہی۔ اور جس دن یہ امت تقوی کو چھوڑ کے مال پر غیروں کی طرح رال ٹپکانے والی بن گئی، ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہماری عزتیں خطروں میں پڑ گئی، ہماری عصمتوں کی حفاظت کے لالے پڑ گئے اور ہمارے خون کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے کہ یہ زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے لوٹ گئی۔ تو یہ مبارک مہینہ جو بار بار اللہ پاک دیتے ہیں اور قرآن کے سائے میں گزارنے کا موقع دیتے ہیں اور بھوک و پیاس کی کیفیات میں دعاؤں کے قبول ہونے کی رغبت دلاتے ہیں، تاکہ بندہ اپنی زندگی اور اعمال سے سنوار لے اور ان اعمال صالحہ سے آباد کر لے جن اعمال پر اللہ بندوں کی زندگی کو بناتے ہیں۔ تو زندگی کے بنانے اور سنوارنے کے لیے اعمال کا یہ مہینہ دیا گیا۔ ہم نے اس مہینے کو بھی کپڑوں کا مہینہ بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ ارے یہ تو دین کی برکت سے دنیا غلام بن کر آئے گی اور دنیا کی چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم رزق بڑھا دیتے ہیں،
تو روزی بڑھے گی، راحت بڑھے گی، سکون بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اور بڑھتی ہے کہ 11 مہینوں میں جو فتنے، جو جھگڑے، جو انتشار، جو اختلاج آدمی کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے، اس میں اتنا ہی سکون، اتنا ہی چین، اتنی عافیت، اتنا ہی اعتماد، اس لیے کہ رمضان کی برکت ہے۔ تو رمضان کی برکت کا مطلب کیا؟ قرآن کی برکت ہے، اعمال قرآنی کی برکت ہے، اپنے محبوب نبی کے تذکروں کی برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت ہے۔ اب یہ محبت صحابہ کی زندگی میں آئی تھی تو بڑے بڑے کام ان سے کرا دی تھی۔ ایسی محبتوں میں صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا، آقا کی محبتوں کے اندر، کہ پھر چیزوں کا نہیں، اولاد کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اسی مہینے میں آج 17 تاریخ گزر کر اب 18ویں شب میں آ گئے، یہ آج کا دن وہ ہے جو بدر کا دن ہے۔ بدر کی 17 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چل جائے یہ مہینہ ہدایت کی محنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دین کے کاموں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم تو روزہ رکھ کے بستر پہ لیٹ گئے، اور ہم تو تراویح پڑھتے ہی ہم گھنٹوں سونے کے لیے انتظام کر گئے، اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے جانثاروں کو لے کر ان کی زندگیوں کی قربانی کے جذبے کے ساتھ پہنچ گئے، اور اللہ کے نام پر اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ اور باطل کے مقابلے میں ہماری مددوں کو اتروانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ نے ان اعمال کو کیا۔ تو بعد میں جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا اور احد کا معرکہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو بدر کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے، ان کو ہدایت ملی، وہ ایمان کو قبول کر گئے، پھر وہ مدینے میں آ گئے۔ تو اب جیسے باپ بیٹوں کے درمیان پرانی یادوں کے تذکروں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک بار ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے کہا، ابا جان، بدر کی میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو روکا ہے۔ تو یہ سن چہرے کا رنگ بدلا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن ہونے کی وجہ سے سر اڑا دیتا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ بیٹے کی محبت نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیمانہ ہے۔ اب اسی محبتوں پہ ہم جئیں گے اور اسی محبتوں پہ ہم مریں گے۔ تو وہ محبتوں کا معیار اللہ اور اس کے رسول تھے۔